میرے محترم بزرگوں، اسی کی نسبت سے ہمارے مدرسے کی طرف سے ایک چھوٹی سی مجلس لگانا چاہے۔ سب کو معلوم اس کالونی کے اندر 2019 سے مدرسہ چلتا ہے۔ 2019 سے اس کالونی کے اندر مدرسہ چلتا ہے کہ نہیں؟ وہاں سے الحمدللہ بچے فارغ ہوتے ہیں اور آزو بازو قریوں کے اندر رمضان مبارک مہینے کے اندر تراویح پڑھاتی ہیں، اور جب بھی کسی جگہ موقع جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے موقع ملتا تو جمعے کے تقاضا بھی پورا کرتی ہیں نہیں، سب ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح اسی ایک سوچ کے ساتھ اس کالونی کے اندر بقرعید کے نسبت سے کچھ مسائل، کچھ مسئلے، کیا کام کرنا بقرعید کے مہینے کے اندر، کیا کام ہمیں کرنا نہیں، کس کے اوپر قربانی واجب، کس کے اوپر قربانی واجب نہیں، اور قربانی جب آدمی کرتی ہیں تو کس طرح کرنا، کیسا کرنا، یہ تمام باتیں ہمارے اس کالونی کے اندر سمجھانا بول کر مدرسے کی طرف سے ہمیں یہ مجلس لگائی، یہ چھوٹا سا جوڑ رکھی۔ اس واسطے اس مجلس کے اہم مہمان تو بھی ہمارے مدرسے کے پرنسپل محتمل مفتی کلیم اللہ صاحب ہیں۔ مفتی کلیم اللہ کے تو انہوں ہمارے تعلقے کے تو مفتی صاحب ہیں۔ اس واسطے انہوں مفتی ہونے کے اعتبار سے انہوں مسئلے بتانا ان کے لیے وہ چیز دوسروں کے لیے وہ حق نہیں ہے۔ اس واسطے انشاءاللہ وہ تمہارے سامنے پورے خلاصے کے طور پر یعنی پورا تمہارا اطمینان بخش، اگر کوئی مسئلہ تم نہ سمجھ میں آتا نہ ہے تو بھی انشاءاللہ تمہیں پوچھ سکتی۔ اس واسطے مفتی صاحب تمہارے سامنے بات کرتے ہیں، میں مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، مفتی صاحب آ کر ساتھیوں کو قربانی کے مسئلے سمجھائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، قربانی کے دن بالکل قریب ہیں، اور قربانی بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں قربانی ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے طرف سے نہیں بلکہ پوری امت کی طرف سے بھی اللہ کے نبی نے قربانی دی ہے۔ تو قربانی جو ہے بڑی عبادت ہے، تو اس کے لیے قربانی کے مسائل بہت سارے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو قربانی کے مسائل معلوم نہیں ہیں، تو معلوم کرانے کے مقصد سے یہ مجلس لگائی گئی ہے۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس میں جیسا کہ رمضان کے مہینے میں کچھ عبادتیں زیادہ ہوتی ہیں، جیسا کہ دن کا روزہ ہے، رات کی تراویح ہے، شب قدر کی تلاش ہے، آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ یہ عبادتیں رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے مہینے میں بھی کچھ عبادتیں ہیں، جیسا کہ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزوں کا اہتمام کرنا، اور 9 تاریخ کا خاص کر روزہ رکھنا، تکبیرات تشریق پڑھنا، حج ادا کرنا، اور اسی طریقے سے قربانی کرنا۔ تو یہ 5 عبادتیں اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینے میں نہیں ہوتی۔ حج اسلام کے بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فضائل اعمال کے اندر یہ حدیث موجود ہے، منتخب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز نماز و اقام الصلاۃ، تیسری چیز و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، حج ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو
اس میں سے ایک عبادت حج ہے. حج الحمدللہ اس سال کا شروع ہو چکا ہے. آج جو ہے حاجی لوگ مکۃ المکرمہ سے مینا میں پہنچ چکے ہیں، اور کل صبح جو ہے وہ لوگ مینا سے عرفات کے میدان میں جائیں گے، عرفات میں قیام کریں گے. تو حج کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر 8، 9، 10، 11، 12 ہمارے ملک کے حساب سے سما سے جو ہے حج کے دن شروع ہوتے ہیں. لیکن سعودی میں ایک دن جو ہے پہلے عید ہوتی ہے، ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے، تو اس لیے عد سے وہاں جو ہے حج کے دن شروع ہو گئے. تو آج سعودی کے حساب سے 8 تاریخ ہے چاند کی. 8، 9، 10، 11، 12 تاریخ تک حج جو ہے حج کی عبادتیں، حج کے ارکان پورے کرنا ضروری ہے. تو حج جو ہے الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت پوری دنیا سے جتنے لوگ اس سال حج کے لیے گئے ہیں، اللہ تمام کے حجوں کو قبول فرمائے، اور سہولت کے ساتھ جانے اور واپس آنے کی اللہ جو ہے ان کو سہولت عطا فرمائے. اور جتنی عبادتیں وہاں حاجی لوگ کر رہے ہیں ان تمام کی عبادتوں میں اللہ ہمارا بھی اور پوری امت کا بھی حصہ نصیب فرمائے. اب جو ہے یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ کا مطلب 9 ذی الحجہ. ہمیں وہ دن کب آ رہا ہے؟ جمعے کو، سمانے پرسوں. وہ دن بڑی فضیلت والا دن ہے. وہ دن ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر سہولت ہے تو اس دن کا روزہ رکھنا. جمعے کے دن روزہ رکھنا. اگر سہولت ہے، سہولت نہیں ہے، نہیں رکھ سکتے نہیں کو تو کیا بھی مشکل نہیں. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. رکھے تو ثواب ملتا، نہیں رکھے تو گناہ کیا بھی نہیں. لیکن رکھنا بہتر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ عرفہ کا ایک روزہ 1 سال کے پچھلے گناہوں کے گناہ اور 1 سال آگے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 9 ذی الحجہ کے ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں. بڑی فضیلت ہے. اور اس کے بعد دوسری عبادت ہے تکبیرات تشریق. 9 ذی الحجہ کے صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر ہر فرض نماز کے بعد واجب. تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات تشریق ہیں. کب سے پڑھنا ہے؟ یہ کب سے بولو؟ جمعے کے صبح سے. جمعے کے صبح کی نماز سے پڑھنا شروع کرنا. کب تک پڑھنا؟ منگل کے دن عصر کی نماز تک. جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل 5 دن ہر فرض نماز کے بعد زور سے مرد حضرات پڑھنا اور گھر کے عورتیں آہستہ پڑھنا. خالی مرد کے واسطے نہیں، عورت کے واسطے بھی واجب ہے. تو اس کے واسطے گھر کے مستورات کو بولنا. یہ دعا، یہ تکبیر ہے نا، یاد کر کو ان کو بھی یاد دلانے کی کوشش کرنا، ان کو تاکید کرنا بھی ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے. یہ پڑھے تو بہت ثواب ملتا. ایک ایک حرف کو اللہ کروڑوں نیکیاں دیتے ہیں. ایک ایک حرف کو کروڑوں نیکیاں ملتے ہیں. تو اس کے واسطے یہ تکبیر پڑھنے کی کوشش کرنا. اب میں ہے نا لمبا کرتا نہ ہوں، مختصر شارٹ جو ہے بولتا ہوں، کئی تو ٹائم زیادہ ہوگا. مغرب کے بعد سے ہماری مجلس تھی، ساتھ جڑتے جڑتے ٹائم زیادہ ہوگا، تو اس کے واسطے میں مختصر بولتا ہوں. اب ہمارے سامنے قربانی والا عمل ہے. قربانی ہر مسلمان، ایسا مسلمان جو کہ مالدار ہو، اس پر فرض ہے. مالدار کسے بولتے ہیں؟ وہ آدمی شریعت کی نظر میں مالدار ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو. ضرورت سے زائد مال. کتنا مال ہونا؟ 50 پر 2.5 تولے چاندی مولنے کی طاقت اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب. اردو سمجھ میں آتا ہے نہیں سب کو؟ تیلگو میں بولنا ہے. اب تیلگو میں بولنا تو اٹکتا ہوں میں، بیچ بیچ میں ایک ایک بولتا رہتا ہوں.
ఏం హజరత్ ఉర్దూ అర్థమవుతుంది కదా. ఖుర్బానీ ఎవరి మీద వాజిబ్ అంటే, ఎవరైతే ముస్లిం తన దగ్గర మానవునికి ఏమేం అవసరమో ఆ అవసరానికి మించి డబ్బైనా కానీ లేదా ఏ వస్తువైనా కానీ ఏమైనా కానీ ఉంటే దాని విలువ 52.5 తులం వెండి ఎంత రేటు ఉందో అంత విలువ యాదైనా వస్తువు ఉంటే అప్పుడు వచ్చేసి ఖుర్బానీ వాజిబ్ అవుతుంది. అవసరం అంటే ఏంది? తిండి, బట్ట, ఇల్లు, తిరగడానికి ఒక బండి, మొబైల్ ఫోన్ ఒకటి, ఈ కాలం కొద్దీ ఇది అవసరం. దీనికంటే మించి ఏ ఉన్నా కానీ అవన్నీ లెక్కాచారం వేసుకోవాలి. 2 పనులు ఉన్నాయి. 2 ఉంటే ఒకటి మా అవసరం, రెండోది దాంతో మాకు అంత అవసరం లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలా? అది వచ్చేసి లెక్కాచారంలో వేసుకొని ఆలోచించాలా. దీనికి అమ్ముతే నాకు ఎంత డబ్బు వస్తుంది? 52.5 తులం వెండి కొనే అంత డబ్బు నాకు వస్తే నా మీద ఖుర్బానీ వాజిబ్. ఇది समझ में आ रही भाई? अब कुर्बानी की फजीलत हमें जुम्मे में सुनते थे, बोलने की जरूरत नहीं उसे, लेकिन इत्मीनान के तौर पर एक हदीस सुनाता हूँ. हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किसे? अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से. कुर्बानी के दिन आए अल्लाह के नबी मदीने में ही और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा मदीने में ही. कुर्बानी के दिन आए, कुर्बानी होती है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से बोलते हैं, फातिमा उठो चलो कुर्बानी के पास खड़े हो जाओ. तो कितनी बड़ी फजीलत कुर्बानी. अपनी बेटी को अल्लाह के नबी बोलते हैं कुर्बानी के पास जाको खड़ो बोलकर. अब उस पर हमना क्या मिलता? सहाबा पूछे, अल्लाह के नबी कुर्बानी क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि कुर्बानी तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है. सहाबा फिर पूछे, अल्लाह के नबी कुर्बानी पर हमें क्या मिलेगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी. कोई सा भी जानवर हमें ज़बा करेंगे, बकरा हो, बड़ा जानवर हो या उससे बड़ा जानवर ऊंट हो, कौन सा भी ज़बा करो, कौन सा भी जानवर कुर्बानी करो, उसके बदन को कितने बाल रहते हैं कि हर बाल के बदले में एक नेकी. ये कायदा है, ये अल्लाह के नबी की हदीस है. लेकिन अल्लाह की जात सिर्फ एक नेकी अल्लाह देती कर दो, ऐसा क्या भी नहीं है. कुरान क्या बोलता है? मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा. हर नेकी के बदले में 10 नेकियां देती. कौन तो एक नेकी करे तो उसे कितने नेकियां? 10 नेकियां. अब हर बाल के बदले में 10 नेकियां हो गए. और एक हदीस में और एक कुरान की आयत है, उसमें क्या है? हमें 700 तक बढ़ाती मुलकर है. 700 ने 700 से ऊपर लेको जाती हैं को है. कितने नेकियां हो जाते हैं? एक नेकी एक बाल के बदले में हम ना समझ में आने वास्ते छंद लो 700 नेकियां अगर एक बाल के बदले में मिले तो कितने बाल रहते हैं? हर बाल के बदले में 700 नेकियां बोले तो पूरी जिंदगी मेहनत करे तो भी उतने नेकियां कमा ले सकते नहीं. हो सकता? होता नहीं. अल्लाह फ्री में देते हैं. तो इसके वास्ते कुर्बानी हर हाल में करने की कोशिश करना. बहुत सारे लोग कुर्बानी करने से चुका लेते हैं, अल्लाह के बहाने करते हैं. कुर्बानी, ज़कात, हज, उम्रा ये बड़ी इबादतें हैं. इन इबादतों पर अल्लाह बहुत खुश होते हैं. कुर्बानी पर कितने पैसा खर्चा होते हैं? किसके नहीं तो भी लाख रुपए हैं पैसे, नहीं 50,000 हैं. 50,000 में से कुर्बानी के जानवर को 5,000 6,000 खर्चा कराया तो क्या नुकसान हुआ? क्या तो नुकसान हुआ? ज्यादा क्या भी नुकसान होता नहीं. और जिसे अल्लाह की जात पर भरोसा है उन्हें नुकसान समझता नहीं.
فائدہ ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں, اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں, اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہوتی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دعا ملتی, اور اللہ اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادت ادا کرنے کی وجہ سے اللہ زندگی میں برکت بھی دیتے. تو اس کے واسطے پورا جانور دے سکتے نہیں, تو بڑے جانور میں 7 حصے آتے ہیں, 7 حصے میں سے ایک حصہ اپنی طرف سے لو, کیا ہوا, نقصان کیا بھی نہیں نا. تو اس کے واسطے ہر حال میں قربانی کرنا. قربانی کا مقصد کیا ہے, کیا واسطے قربانی کرنا بولو؟ اللہ راضی ہونا, اللہ راضی ہونا. گوشت کھانے کی نیت ہونا نے, گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرے تو قربانی ادا ہوتی نہیں. یہ قرآن حدیث کا فیصلہ. گوشت کھانے کی نیت سے کون تو قربانی کرے, پیسے گئے, محنت گئی, ایک نیکی بھی اللہ دیتے نہیں, اور اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ بھی پوری ہوتی نہیں, ویسا باقی ہوتی. اس کے واسطے گوشت پورا سال کھاتے چھتے ہمیں, کھاتے نہیں, بہترین اللہ کھلاتے ہیں. ایک زمانہ تھا 3 دن 4 دن کھانا ملنا مشکل تھا. ایسا بھی زمانہ ہم میں سے بہت سارے لوگ دیکھے رہتے ہیں, 2 3 4 مہینے بھی گوشت کھانے کی نوبت آتے نہیں تھے. آج ہے ایسی نوبت کسی تو اللہ سب کو خوب کھلاتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا. شکر کیسا ادا کرنا؟ مالی عبادت پورا کرنا. اس میں سے ایک عبادت قربانی بھی ہے. قربانی واجب ہونے کے بعد اس کو کرنے سے رکنا اور ہیلے بہانے کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں. اس کے واسطے ہر حال میں قربانی کرنا. اب قربانی کے مسائل بہت سارے ہیں, اس میں سے ضروری مسائل میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز, قربانی کا دن کون سا, وقت کون سا, یہ پہلا مسئلہ. قربانی کا دن کون سا اور وقت کون سا. تو قربانی کا دن کب؟ بڑے شہروں میں, جیسا کہ اب پلین اللہ ہے ہمارا بڑا گاؤں, ہمارے گاؤں میں عید کی نماز کے بعد ہر مالدار مسلمان پر قربانی واجب ہو جاتی. کب تک ٹائم رہتا؟ 3 دن, 10 11 12 ذی الحجہ کی مغرب کی نماز تک ٹائم رہتا. اب عید کب آتی ہے, ہم نا کب آتی ہے؟ ہفتے کو عید ہے. ہفتہ, اتوار, پیر, یہ 3 دن کیا ہیں؟ قربانی کے دن. یہ 3 دن قربانی کے دن. اب یہ 3 دنوں میں قربانی کرنا نہیں, کون تو بھی ہے نا پہلے کرنا بول لیا تو ادا ہوتے نہیں. بعد میں 1 نہیں 100 بکرے کاٹ دوں گا تو بھی قربانی ہوتی نہیں. وہ صدقے کا ثواب تو مل جاتا اسے گوشت غریبوں کو تقسیم کرنے سے, لیکن قربانی کا ثواب ملتا نہیں, قربانی ادا ہوتی نہیں. تو قربانی کے دن کون سے؟ عید کا دن, عید کا دوسرا دن, عید کا تیسرا دن, یہ 3 دن قربانی کے دن. اب وقت کون سا؟ بڑے گاؤں میں عید کی نماز کے بعد سے لے کو تیسرے دن مغرب کی نماز تک وقت. چھوٹے قریے ہیں وہاں جمعے کی نماز اور عید کی نماز جائز نہیں. جمعے کی نماز, عید کی نماز جائز ہونے واسطے ذرا شرطاں ہیں. وہ شرطاں اگر پائے گئے تو وہاں جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور عید کی نماز بھی ہوتی ہے. تو چھوٹے قریوں میں جمعے کی نماز ہوتی نہیں اور عید کی نماز ہوتی نہیں. وہاں کب سے وقت شروع ہوتا؟ فوراً, یعنی کہ مکروہ وقت جیسا ہی شروع ہوتا نماز کے بعد فوراً جو ہے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا. کب تک رہتا؟ تیسرے دن مغرب تک رہتا. یہ اب قربانی واجب ہونے کے شرطاں کیا ہیں؟ 6 شرطاں ہیں. قربانی واجب ہونے کے واسطے 6 شرطاں ہیں. پہلی شرط مسلمان ہونا, دوسری شرط بالغ ہونا, تیسری شرط عقل مند ہونا, چوتھی شرط آزاد ہونا, 5ویں شرط مقیم ہونا, مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے, 6ٹی شرط صاحب نصاب ہونا. یہ 6 شرطاں سمجھ میں آئے نہیں؟ قربانی کس کے اوپر واجب؟ قربانی ఎవరి మీద వాజిబ్ అవుతుంది? 6 మాటలు ఉండాలా. ఒకటి ముస్లిం, రెండోది వచ్చేసి బాలిగై ఉండాలా, మూడోది వచ్చేసి अक्लमंद को क्या बोलते हैं?
తెలివంతుడు కాదు, पागल हनाने ने दीवानी के ऊपर कुर्बानी ने है. పిచ్చివాడు కాకుండకూడదు. అర్థమవుతుందా? ఒకటి ఈమాన్, రెండోది వచ్చేసి బాలిగై ఉండాలా, మూడోది వచ్చేసి పిచ్చివాడు కాకూడదు, నాలుగోది వచ్చేసి ఆజాద్ అంటే గులాం మీద కుర్బానీ లేదు, ఐదోది ముసాఫిర్ ఉండకూడదు. ముసాఫిర్ అంటే ఎక్కడన్నా బయటికి పోతాం మేము, ఏమన్నా పని మీద వేరే దూరం వెళ్ళిపోతాం, అది అట్లాంటి వ్యక్తికి ఏమంటాము? ముసాఫిర్ అంటాం. ఆరో వ్యక్తి వచ్చేసి ఫస్ట్లో చెప్పిన మసలా, ఎవరి దగ్గర అయితే శక్తి ఉంటుందో అది. ఈ 6 మాటలు ఎవరు జీవితంలో ఉంటాయో అతనికి కుర్బానీ ఖచ్చితంగా వాజిబ్, ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే. ये 6 शराइत समझ में आई बात. अब उसके बाद अब यहां देखो एक अहम मसला समझना. बल्लाक जने धोखा खाते हैं, धोखा नहीं, अल्लाह को धोखा देते हो ना, उनको अखल बल्लाक है, अखल नहीं घर को नहीं, उन्होंने पागल नहीं, अल्लाह को धोखा देते हैं. क्या बोलते हैं? हमारे कने 50 पर अड़ी तोले चांदी नहीं क्या, किसकने भी हती नहीं मामूल से. अब 50 का तो आधी केजी कौन रख ले बैठता घरा में, कौन रख लेते नहीं है, तो 20 तोले की, 10 तोले की, 15 तोले की रहते हैं. लेकिन उन्हें बहाना क्या करता? मेरे पास 50 पर अड़ी तोले चांदी नहीं है, उसके वास्ते मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं बोलता. यहां क्या है मसला? कुर्बानी का तफसीली निसाब एक सोना, चांदी, सामान्य तिजारत, रकम यानी पैसा, 5वीं चीज जरूरत से जायद कोई चीज, ये 5 चीजें हैं. सुन्ना, चांदी, और जो काम हमें करते हैं, कौन सा भी व्यापार हमें करते हैं, व्यापार करना को तो माल उतारना सोचने, माल नहीं सका कौन तो व्यापार करता, व्यापार उसे व्यापारी बोलते हैं. फिर सुन्ना, चांदी और व्यापार का माल, और उसके साथ साथ पैसे, और 5वीं चीज जरूरत से जायद कौन सी तो भी चीज, ये 5 चीजें रहे तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती. अब किसका ने तो भी ये मसला मैं बोलना चाहता हूं, किसका ने तो भी सुन्ना पूरा हता नहीं, किसका ने तो चांदी पूरी हती नहीं, किसके ने तो भी 50 पर अड़ी तोले चांदी मोलने के पैसे रहते नहीं. सो क्या करते हैं? मेरे ऊपर न है, मेरे ऊपर न है, मेरे ऊपर न है, बचा लेते हैं. ऐसा नहीं मसला. मसला मालूम नहीं है, आलिम के पास आओ, बैठो, एक आधा घंटा निकाल को एक मसला पूछो, मोना मेरे पास सुन्ना इतना है, चांदी इतनी है, और मैं मसला सुनता हूं 50 पर अड़ी तोले चांदी होना बोलकर मेरे पास उतना नहीं है, मेरी हालत क्या मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है क्या? पूछो, इंशाअल्लाह मसला मौलाना समझाते, कौन से भी मौलाना हो. मसला क्या है? जर्रा सोना, जर्रा चांदी, जरे पैसे, तिजारत का जर्रा माल, और जरूरत से जायद क्या तो भी चीज हमारे कने, ये पूरी चीजों को मिला को कितना पैसा बनता है? 50 पर अड़ी तोले चांदी मोलने का पैसा बनता है, कुर्बानी वाजिब. आसान मसला है. क्या वो बोला नहीं, मैं मसला मालूम हो जाता, फिर भी वो एक इसमें रहती वो सामने वाले क्या समझ में आता था, मालूम नहीं क्या कि मसला अगर को. सो वो जमाना नहीं है अब. अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी के पास सहूलत है, मोबाइल है, सबसे बड़ी क्या चीज मोबाइल है आदमी के पास. कितने की चीजें देखते हैं हमें मोबाइल में, कैसे कैसे वीडियोस देखते हैं. तुम्हें आंखों को से तो आलिम के पास जा सकते नहीं, इन्हें शर्म तुम ना. मोबाइल है नहीं, मोबाइल में मारो, यूट्यूब में मारो, आ जाता. गूगल में सर्च करो, मसला मिलता. आखिरी ये दर्जा में बोलता हूं, सो आलिमा को छोड़ा को उसके पीछे भागो बताना हो, उसके पीछे भागे तो होगा फिर. बल्लाक तो हमें सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं. क्या किसे तो भी है नहीं रास्ता मालूम होता नहीं, उन्हें मैप डाल लेके जाता, वो मैप कांगले लेके जाता, उसे कितने की मर्तबा कान तो भी नदी में की घुसाता, नहीं तो कोसे तो भी जंगल में बुला लेके चल जाता. अभी ने परेशान मैप डाल लिया कहीं
कांकी ले ले चल जाता है रास्ता बोल को, हर चीज को उसके ऊपर डिपेंड होना नहीं। आखिरी दर्जा मैं बोलता हूं, समझ में आया? अब ये मसला अच्छी तरीके से समझना कि भाई ये 5 चीजों में से थोड़ी थोड़ी चीज हमारे पास अगर रहे, उसे आपको हिसाब कर लो। 50 पड़ी तोले चांदी, ये पैसों से, ये चीजों से हम ना आती नहीं, आती को तो फौरन कुर्बानी वाजिब है। और बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, साल गुजरा नहीं है मेरे ऊपर, साल गुजरना जरूरी नहीं है कुर्बानी के ऊपर, वो खाली ज़कात के ऊपर है। सो कुर्बानी के ऊपर, कुर्बानी के 3 दिनों में किसके तो पास असर के बाद पैसा आया 3वां दिन, फौरन कुर्बानी वाजिब आती, फौरन उन्हें कुर्बानी देना। सोच, आज के जमाने में अल्लाह के घर में बैठकर हूं, बोला तो मैं बिल्कुल जो है झूठा होता नहीं, हानिस बनता नहीं। 90% लोगों के ऊपर फितरा भी है और कुर्बानी भी है, ज़कात नहीं है। फिर 90% लोगों के ऊपर, 50% मुसलमानों के ऊपर ज़कात है, 90% मुसलमानों के ऊपर फितरा भी वाजिब है और कुर्बानी वाजिब है। अब इससे भी आसान मसला और एक बोलेंगे, किसके ऊपर फितरा वाजिब है कि उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब। अब तुम्हें फैसला कर लो, इसके ऊपर तुम्हें फैसला कर लो। मेरे ऊपर फितरा वाजिब है नहीं, फितरा देता हूं नहीं, वाजिब है, कुर्बानी भी वाजिब। उसके वास्ते कुर्बानी अदा करने की कोशिश करना, उससे बचा लेना नहीं। बचा ले तो क्या फायदा नहीं, कहता कमाए तो भी ध्यान छोड़ा जाना। सोच, कौन भी लेके जाता नहीं साथ। शरीयत के मसाइल समझे तो कौन भी दुनिया के पीछे भागता नहीं, दुनिया के पीछे कौन भी भागता नहीं। कई को बोलो कमाते, हमें मेहनत करते, खून पसीना बहा को कमाते, कि इतनी तकलीफ पड़े है देंगे कमाने वास्ते। बल्ला के जने कितना गुडुबा कमाते हैं कि मालूम नहीं, कमाते। लेकिन कुरान क्या बोलता है, इंसान मरने के बाद उसके बच्चे, उसके भाया, उसके भाना, माँ बाप, सब जने उसके माल में हिस्सेदारी। आदमी मरने के बाद इसे वरासत बोलती हैं, ये फर्ज है। अब सोचा तो आदमी, अरे मैं इतनी मेहनत करको किसके की वास्ते, कई को कमाना आता, उन्हें क्या करता, इतनी मेहनत इसके वास्ते करना, सो कोसा की इबादत करेंगे, अल्लाह के घर को देंगे, और को बोल को उन्हें अल्लाह घर को वक्त देता। उसके वास्ते मसले को समझना और अमानतदारी के साथ ये इबादतें पूरा करना। अब 1-2 मसले जरूरी हैं। क्या है, कुर्बानी करने वाला शख्स जिलहिज्जा का चांद देख लेता, देखने के बाद उसके वास्ते मुस्तहब क्या है, कुर्बानी कौन तो देना बोल लिया तो उसके ऊपर बाल और नाखून नहीं काटना 10 दिनों में। ईद होने के बाद बाल और नाखून की भी कुर्बानी करना, जानवर की कुर्बानी के साथ। अब ये मसले को अल्लाह ने क्या समझते हैं, जरूरी समझते हैं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अब आज क्या तारीख, 7 तारीख आज जिलहिज्जा की 7 तारीख, क्या दिन आज, 4 शुम्बा। गए जुम्मे को मैं नाखूना काट्यो, गए जुम्मे को नाखूना काट्यो, कई को मुझे मसला मालूम, मुझे मसला मालूम, मैं काट लिया। बल्ला जने क्या समझते हैं, नहीं चांद देखे तो होगा, अब नाखून काटना हराम बोल लेते हैं। नहीं, ऐसा क्या भी नहीं है। शरीयत नाखूनों के बारे में, कपड़ों के बारे में, बालों के बारे में और पाकी सफाई नजाफत के बारे में बहुत एहतियात बरतो गति शरीयत। कपड़े हमारे कैसे रहना, अच्छे रहना, बाल हमारे अच्छे रहना। बल्ला जने क्या करती हैं, सुन्नती बाल रखती हैं, गिरदा बोलते हैं, ने गिरदा रखते हैं। हालांकि गिरदा रखने के वास्ते भी कुछ शराइत हैं, वो शराइत पाए गए तो उसके वास्ते सुन्नती बाल रखना सही है। अब सुन्नती बाल रखते हैं, हालांकि अल्लाह के नबी की सुन्नत, वो कैसी सुन्नत, पूरी जिंदगी की सुन्नत। अल्लाह के नबी कभी भी पूरी जिंदगी में सिर्फ हज और उम्रे के अलावा कभी भी अपने सर के बाल पूरे निकाले नहीं। 3 तरह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नती बाल थे। गिरदा 3 तरह का था, एक खानदेन तक बाल आते थे
اور ایک کھاندے کے اوپر تک اور ایک گدی تک. یہ 3 طریقے ہیں سنت. اب سنت بال رکھے کیسا رہنا؟ سامنے دیکھنے والے کو کندراہٹ محسوس ہونا نہیں، کراہت محسوس نہیں ہونا. بال رکھنے کے بعد اس میں تیل لگانا اور اس کی پوری نگرانی کرنا اور کنگھی کرنا، یہ بہت احتیاط سے رکھنا. میں بھی رکھا تھا، پلیلے میں رکھا لو پڑھنے کے زمانے میں مفتی کورس میں بھی رکھا تھا. وہ بال رکھنے میں کتنے پیسے خرچہ کریوں معلوم نہیں میں. کئی کو بولے تو جب سنت پر عمل کرتے ہیں مکمل طریقے سے کرنا، مرضی ایسا کا کرے تو سنت کا مذاق ہو جاتا، اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی. تو اس پہ کیا بال رکھنے کا بھی طریقہ ہے. بال بڑے رکھے تو بھی کیا کرنا، تیل لگا کو اسے کنگھی کر کو حفاظت سے محتاط طریقے سے احتیاط کرنا. اس کے بارے میں شریعت وہاں تک ہم نہ حکم دیتے. اب ناخنا بڑے ہو گئے، ناخنا میں میل جم کو ہے، غلیظ ہے ناخنا میں، ہمیں کیا سوچتے ہیں، ارے چاند دیکھ ڈالیں، ناخنا کاٹنا حرام. یہ غلط ہے، نہیں، ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں کاٹنا خالی مستحب. اس کے اوپر عمل کرے تو 10-20 نیکیاں 100 نیکیاں مل جاتے ہیں، نہیں عمل کرے تو گناہ نہیں ہے. لیکن کس کے تو ناخنا بڑے ہیں، بالا لمبے ہو گئے، گلیز ہے میں، ضرور کاٹنا، ضرور کاٹ کو اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنا. لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم، یہ سورہ والتین والزیتون کی آیت ہے. اللہ خود بولتے ہیں ہم انسان کو بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی خوبصورت ہم نے بنایا ہے. اللہ کے نہیں بولتے نہیں، بچے کے واسطے رشتہ ہونا، بچے تلاش کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، چاند جیسی بچے ہونا کہتے ہیں، بولتے نہیں کیا لیاس؟ اب بولو چاند خوبصورت نہیں، انسان زیادہ خوبصورت؟ سوال میرا، تمہیں جواب دینا. چاند زیادہ خوبصورت، انسان زیادہ خوبصورت؟ حضرت چاند زیادہ خوبصورت. یہ دنیا والے مثال دیتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کہیں بھی چاند کے بارے میں بولے نہیں. ہمیں چاند کو خوبصورت بنائیں بول کر، کس کے بارے میں بولیں؟ انسان کے بارے میں بولیں. انسان کو ہم خوبصورت بنائیں بول کر. اب جان دو تمہارے حساب سے چاند خوبصورت سمجھیں گے، انسان سے زیادہ خوبصورت ہو کو کیا فائدہ؟ کیا تو فائدہ ہے اس کی خوبصورتی سے؟ کیا فائدہ کسے تو ہوتا، کسے بھی فائدہ ہوتا نہیں. خوبصورتی کا مطلب کیا؟ اس سے کسی دوسرے کو فائدہ ہونا، وہ اسے خوبصورت بولتے ہیں. اور دوسری بات تو اللہ قرآن میں بول ڈالے ہمیں انسان کو خوبصورت بنائیں بول کر. تو اب سے ذہن میں آگو بٹھا لو، چاند انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں، انسان چاند سے زیادہ خوبصورت. انہیں کتنا بھی کالا رہن دو، کتنا بھی بدصورت رہن دو، پھر بھی چاند سے بہتر ہونا. تو کیا وہ ضروری فرض نہیں ہے؟ ناخنا بڑے ہیں تو کاٹ لے جا، اور کاٹنا ضروری بھی. اس کے بعد کوئی ایسا شخص جس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے قربانی کے لیے جانور متعین کر دیا، اس کے بعد وہ جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو کیا کرنا؟ غریب آدمی، کوئی ایسا شخص جس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے قربانی کے لیے جانور متعین کر دیا، اس کے بعد وہ جانور مر گیا یا گم ہو گیا تو مسئلہ کیا ہے؟ اس کے اوپر دوسرے جانور کی قربانی ضروری نہیں، ضروری نہیں. کئی کو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، پھر بھی انہیں کرنا کر کر ہمت کر کو پیسہ خرچ کر کو جانور خریدا. اب جانور کی مقدر ہوا، جانور مر گیا، نہیں بھاگ گیا تو اس کے اوپر اب دوسرے جانور کی قربانی واجب نہیں ہے. ہاں
मालदार के ऊपर वाजिब, मालदार जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उन्हें जानवर खरीद लिया, वो जानवर मर जान दे, नहीं गम जान दे, उसके बाद फिर दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करना वाजिब। अब ऐसा एक मसला क्या है, कोई ऐसा शख्स जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, कुर्बानी के वास्ते जानवर मोल लिया, मोलने के बाद कुर्बानी के दिन आने से पहले जानवर बदलना चाहे तो उसके लिए इजाजत नहीं। गरीब आदमी का मसला है, गरीब आदमी जानवर खरीद लिया, मोल लिया कुर्बानी के वास्ते, कुर्बानी के दिन आए ने भी अब जानवर बदलना बोल लेता है उन्हें, उसकी इजाजत नहीं। लेकिन मालदार के लिए इजाजत है, मालदार के लिए इजाजत है। कई क्या वास्ते बोले तो मालदार के ऊपर फलाना जानवर की कुर्बानी वाजिब नहीं है, फलाने जानवर की कुर्बानी वाजिब नहीं है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उन्हें कौन सा भी जानवर कुर्बान कर सकता। लेकिन गरीब आदमी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, अपने ताकत से अपने इरादे से उसने क्या किया, एक जानवर खरीद कर कुर्बानी के लिए फिक्स कर दिया, तो अब उसे वो जानवर कुर्बान करना वाजिब है, जानवर बदलने की उसे इजाजत नहीं है। और किसी मालदार आदमी का जानवर कुर्बानी से पहले बच्चा जन्म दे तो उस बच्चे की कुर्बानी उस मालदार आदमी पर जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। ये मसला समझना हमें। मालदार के वास्ते अलग बोलते हैं, गरीब के वास्ते अलग बोलते हैं। क्या वास्ते बोलो? मालदार के ऊपर अल्लाह की तरफ से कुर्बानी वाजिब है, गरीब के ऊपर अल्लाह की तरफ से नहीं है, उन्हें खुद अपने ऊपर वजन डाल लेता है। वजन डाल लिया तो पूरा करना सोच। कौन बोले थे वजन डाल ले बोलकर? कौन तो बोले नहीं ना, अल्लाह छूट देते हैं, चुप रहना। जब करना चाहे वजन डाल लिया आदमी तो मुकम्मल करना। तो मालदार आदमी जानवर खरीद लिया और वो जानवर क्या हो गया, कुर्बानी के दिन आने से पहले बच्चा जन्म दिया, तो उस बच्चे की कुर्बानी इस मालदार आदमी के ऊपर वाजिब नहीं है। हाँ, अगर गरीब आदमी करे तो बच्चे को भी सदका करना, कुर्बान करना उसे भी। और इसी के साथ बड़े जानवर, उसमें 7 हिस्से रहते हैं, बड़े जानवरों में 7 हिस्से रहते हैं। छोटा जानवर कौन सा बोलो? बकरे की नस्ल। बकरे में छेला, छेली, पोटला, मेंढी, दुम्बा, मेंढा, ये सब आते हैं। हाँ, दुम्बा मेंढा तो हमें देखते नहीं, देखे नहीं। हाँ, दुम्बा है ना, मैं देखा हूं यूपी में। पोटला कैसा रहता कि वैसा छता वो भी, लेकिन जर्रा मोटा रहता और एकदम घट रहता वो, और उसकी दुम इतनी लंबी रहती, उसकी दुम इतनी लंबी रहती है, और जरे दुम्बों की दुम है ना जमीन को घसीटती रहती है, उतनी लंबी भी रहती है। बकरी की दुम कितनी रहती है? इतनी रहती है, वो भी ऐसा रहती है, ऐसा हती नहीं, वो ऐसा बिंगी हती है। लेकिन दुम्बे की दुम कैसी हती है? लंबी हती है और झूलने पड़ती है, झूलती हती है। ये तो ये छोटा जानवर, इसमें आदमी लाख रुपया डाला तो भी एक आदमी की तरफ से लाख रुपया एक बकरा, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इलाका महफूज है। वो क्या वास्ते महफूज है? वहां तक हमारे इतना जाते नहीं को तो अब दूसरी बात है ना, कंजूसी करते हैं मालूम नहीं, लेकिन फिर भी वो फितने से महफूज हैं। बड़े बड़े सिटा में गए तो आदमी है नहीं क्या, नाम के वास्ते अपने जानवर को लाख लाख, 1.5 लाख, 2 लाख खर्चा करता, दिखाने के वास्ते। क्या फायदा उससे? क्या फायदा नहीं। 10,000 का लो, अल्लाह के वास्ते करो। 5,000 का लो, अल्लाह के वास्ते करो, अल्लाह कबूल करते हैं। 2 लाख रुपए डाल को लोगों को दिखाने वास्ते करे तो क्या फायदा नहीं। तो कुर्बानी का जानवर, उसमें 3 किस्म के जानवर हैं, एक बकरे की नस्ल, एक गाय की नस्ल, एक ऊंट की नस्ल। बकरे की नस्ल में को सा भी हंदे एक आदमी की तरफ से। गाय और ऊंट के नस्लों में ये बड़े जानवर, इसमें एक जानवर में 7 हिस्से हैं। 7 लोग हिस्से डाल को, हिस्से लेकर अपनी तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं।
छोटे जानवर में नहीं। गाय और बैल, भैंस, खुलगा, अल्लाह जने खुलगा भैंस जायज नहीं समझते, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। गाय बोलकर 4 जानवरों को मुराद लेते हैं। गाय बोलकर 4 जानवर भी गाय में आते हैं, गाय भी, बैल भी, भैंस भी, खुलगा भी। भैंस और खुलगा, गाय बैल में क्या फर्क है बोलो? क्या भी फर्क नहीं है, सिर्फ रंग का फर्क होता है। क्या फर्क? कलर का फर्क होता है, दूसरा क्या भी नहीं। जो घास वो खाती हैं कि वो घास ये भी खाते हैं, वो भी दूध देती हैं, ये भी दूध देते हैं। अब यहां देखो, गाय का दूध जायज और भैंस का दूध भी जायज, लेकिन भैंस कुर्बानी के वास्ते जायज नहीं। जरा बोलते हैं नहीं, उनके धोखे में पड़ो नको। कौन तो ऐसा बोला तो किसी आलिम से पूछो, ऐसा मसला आता है क्या करना मैं बोलकर। भैंस की कुर्बानी भी जायज है और खुलगे की कुर्बानी भी जायज है। अब इनकी उम्र कितनी है ना, बकरी की नस्ल की 1 साल मुकम्मल होकर दूसरा साल शुरू होना। अब गाय की उम्र कितनी है ना, गाय हंदे, बैल हंदे, भैंस हंदे, खुलगा हंदे, 2 साल मुकम्मल होको 3वां साल शुरू होना। ऊंट और ऊंटनी की उम्र 5 साल मुकम्मल होको 6वां साल शुरू होना। ये उम्र रही तो कुर्बानी वाजिब। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े जानवर को दांत देखते हैं, दांत आ गए तो बड़ा जानवर कुर्बानी वाजिब हो जाती बोलकर। नहीं, दांत का मसला नहीं है, मसला क्या है, उम्र के ऊपर है। अब उम्र हमने कैसा मालूम होना, मसला आता नहीं। हमने क्या मालूम हजरत उम्र के बारे में? अगर तो जो पालता जानवर को उसे पूछना, भाई कितने साल का है, उन्हें बोलता। उम्र का हिसाब चांद की तारीख से होता, अंग्रेजी तारीख से हिसाब नहीं। अंग्रेजी तारीख से किसी जानवर की उम्र 2 साल हो गई तो चांद के हिसाब से 2 साल मुकम्मल होकर कुछ दिन ज्यादा हो जाते हैं। कई को बोले तो चांद के महीनों के हिसाब से दिन कम होते हैं और अंग्रेजी महीनों के हिसाब से दिना क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो उसके वास्ते चांद की तारीख का हिसाब कौन तो बहनी क्या जनवरी फरवरी का बोलता है, ये हिसाब से 2 साल हो गएंगे तो मुश्किल ही नहीं, आराम से कुर्बानी कर सकते हैं। ऊंट ने 5 साल का होना जरूरी, 5 साल होगा 6वां साल शुरू होना नहीं। अगर उसके अंदर अंदर के हैंगे तो जायज नहीं। पोटले के बारे में, दुम्बे के बारे में इजाजत है कि भाई इतना मोटा हना, इतना ताजा हना, 6 महीने से ऊपर का हना, 6 महीने से ऊपर का हना। लेकिन देखने वाला क्या समझना, 1 साल का समझना। 1 साल हतीम भाई इसे देख को बोलने वाला फैसला करना, भाई इसे 1 साल हतीम बोलकर। वैसा अगर पोटला दुम्बा है, मोटा ताजा है, 6 महीने का रहा तो भी कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी उसके ऊपर जायज है। अब ऐसे बल्ला के ही मसले, ये पूरी किताब है। अब ये इतने पूरे मसले बोलना को तो होता नहीं, जरा जरूरी मसले मैं बोलता हूं। कुर्बानी के जानवर और उनकी उम्र के बारे में बात आ गई। बड़े जानवरों में 7 आदमियां हिस्सेदार बन सकती हैं, 7 आदमियां हिस्सा ले सकते हैं। और उसमें कौन तो भी है ना, अपने बच्चे का अकीक़े का हिस्सा लेना बोल लिया तो भी जायज है, ले सकता। अकीक़ा भी पूरा होता और कुर्बानी भी पूरी होती। नहीं, अगर कौन तो भी कुर्बानी का जानवर है, कुर्बानी के जानवर में वलीमे का हिस्सा लेना बोल लिया तो भी जायज है। वलीमे के वास्ते भी 1-2 हिस्से ले सकते हैं। क्या वास्ते? वलीमे का मकसद गोश्त खाना नहीं है, वलीमे का मकसद गोश्त खाना नहीं है, सुन्नत अदा करना है। वलीमे का मकसद सुन्नत अदा करना, और कुर्बानी का मकसद भी गोश्त खाना नहीं है, सुन्नत अदा करना है। और अकीक़े का मकसद भी गोश्त खाना नहीं है, बल्कि सुन्नत पर अमल करना है। तो ये तीनों चीजें इबादत में आती हैं। तो इसलिए तीनों तरीके एक जानवर में हिस्से ले सकते हैं। 1-2 हिस्से कुर्बानी के, 1-2 हिस्से अकीक़े के, 1-2 हिस्से वलीमे के ले सकते हैं, जायज है। लेकिन वलीमे का जो मसला है, इधर अमल होता नहीं। बहुत सारे मसाइल इधर हमें अमल करते नहीं, उसके वास्ते उसे हमें क्या समझते, नाजायज समझते। नहीं, यूपी के इलाके में उधर गए तो बड़े जानवरों में 7 हिस्सों में से गरीब आदमी कौन तो है तो उन्हें क्या करता, अपनी तरफ से
2 या 3 हिस्से वलीमे के लेता। कुर्बानी भी, वलीमा भी अदा होना और पैसा भी ज्यादा खर्चा नहीं होना बोलकर गरीबा क्या करती हैं उधर इस तरीके से अमल करती। अब जानवर है ना, हर जानवर कुर्बानी के लिए जायज नहीं, हर जानवर कुर्बानी के लिए जायज नहीं। हलाल जानवर बहुत सारे हैं, हलाल जानवर बहुत सारे हैं, जैसा कि अब गाय की नस्ल 4, बकरे की नस्ल 4, ऊंट ऊंटनी, ये तो है। उसके साथ मुर्गा मुर्गी भी जायज है, हलाल है नहीं, हलाल है बोल को कुर्बानी दिया अब तक। हाँ, मुर्गे मुर्गे की कुर्बानी देते नहीं। और इसी तरीके से जंगल की नील गाय आती, वो भी जायज है, खा सकते हैं, कौन तो कुर्बानी करता नहीं। हरन है, जायज है, लेकिन फिर भी वो जायज रहे तो भी हमारे मुल्क में हमें नहीं खाना। हमारे मुल्क का कानून, मुसलमान के लिए शरीयत भी जरूरी है और मुल्क का कानून भी जरूरी है। तो जानवर हलाल बहुत सारे हैं, हर हलाल जानवर को कुर्बानी में जायज बोलते नहीं। कुर्बानी में कौन से जानवर? 3 किस्म के जानवर, एक बकरे की नस्ल, एक गाय की नस्ल, एक ऊंट की नस्ल, ये 3 किस्म के जानवर कुर्बानी के वास्ते चलती हैं। इसके अलावा कौन सा भी जानवर कुर्बानी के वास्ते नहीं। अब वो 3 किस्म के जानवरों में भी कुछ जानवर कुर्बानी के वास्ते चलते नहीं, उसे आइबदार जानवर बोलते हैं, उसे आइबदार जानवर। क्या तो आइब आ गया, कैसा? अब कौन तो भी लंगड़ा है, लंगड़ा आदमी एक अच्छा आदमी दोनों बराबर हैं होते ने, कई को लंगड़ा होने माजूर, उसके वास्ते कुर्बानी में भी आइबदार जानवर चलता नहीं। कुर्बानी में आइबदार, लंगड़ा, हंदा, दांता झड़ गए, नहीं को तो चरने की ताकत नहीं है, जीभ छिलेगी, ये खा सकता नहीं है, ऐसे जानवर, दुम कटको है, सिंगा तोड़ गई, ऐसे जानवर सब चलते नहीं कुर्बानी के वास्ते। तो कुर्बानी में कौन सा जानवर? तंदुरुस्त होना, अच्छा मजबूत होना और आइब क्या भी नहीं रहना, ऐसे जानवर कुर्बानी में चलता नहीं। आइबदार जानवर लाए तो कुर्बानी कर को भी बेकार। अब कित्ता एक जानवर है, लंगड़ता है, कित्ता लंगड़ापन कुर्बानी के वास्ते चलता और कित्ता लंगड़ापन रहे तो कुर्बानी के वास्ते चलता नहीं। ये मसला देखना, शरीयत क्या बोलती है? 4 पैरा हती जानवर को, 4 पैरों में से ऐसा लंगड़ा जानवर जो कि एक पैर जमीन पर टिकाता नहीं, 3 पैरा से चलता, वो जानवर चलता नहीं। एक ऐसा जानवर जो लंगड़ता लेकिन पांव जमीन पर टिकाता है, वो जानवर चलता, मुश्किल नहीं। और सिंग टूट को हता, तो हर वो जानवर जिसका सिंग टूट जाए कुर्बानी के वास्ते जायज नहीं है, ऐसा मसला नहीं। ऐसा मसला नहीं। क्या है? सिंग टूटने के बाद उसका हिसाब लगाना हमें। सिंग एक आजू बकरे में, जैसा कि हाथ है, पैर है, आंख, नाक, ये सब आजा, उसमें से एक आजू उसका 1/4 हिस्से से ज्यादा अगर नाकिस होकर है, टूट कर है, तो वो जायज नहीं, वो चलता नहीं। समझ में आया मसला? सिंग के बारे में मिसाल देता हूं। उसमें एक सिंग है, उसे 3 हिस्सा में तकसीम करो, 3 हिस्सा में तकसीम करो, तो 3 हिस्सा में से एक हिस्सा कितना था? वो हिस्सा उसके बराबर अगर तुटको है, उससे कम तुटको है तो जायज है, चलता नहीं, उससे ज्यादा तुटको है तो जायज नहीं। ये मसला समझना, कौन सा भी हो। मैं खाली मिसाल को सिंग बोला हूं, हाथ हंदे, पैर हंदे, कान हंदे, बहुत सारे जगह है ना, गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं ना, कान में सुराख करते हैं, वो बिल्ला डालते हैं। वो बिल्ला क्या वास्ते? रैतांग के वास्ते। वो जानवर आकर कुर्बानी, ये क्या बोलते हैं, लोन वगैरह क्या तो भी लेने के वास्ते वो गवर्नमेंट है ना सहूलत देती, तो वो सुराख डाले, वो बिल्ले का जितना टाइम है खत्म होगा, बिल्ला निकाल डाले तो भी कुर्बानी के वास्ते जायज हो। खाली सुराख हुआ है, जो कटको नहीं है, सुराख हुआ, तो वो जानवर भी कुर्बानी के वास्ते जायज है।
اور ایسا جانور جو ہمیں مول لیے اچھا مضبوط ہے، چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سونگتا ہے، دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا بھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن ذرا جانور کیسے ہوتے ہیں، پکڑ لے آتے ہیں، ذبح کرتے ٹیمپو گھابرے ہو کر کیا ہو جاتے ہیں، کانسی کی ایک جگہ مار لگتا ان کو اور خون نکل جاتا، کان تو بھی ہے نا پیر بھی ٹوٹ جاتا. وہی سے ٹائم پر ذبح کے وقت اگر جانور اس کے اندر گھبراہٹ زیادہ ہو کر اچھل کر اگر اپنے بدن کو ناقص کر لیا تو اس کی وجہ سے قربانی میں کوئی نقص نہیں پیدا ہوتا، بلکہ قربانی جائز ہے، قربانی جائز ہے. کب یہ بولو، ذبح کرتے وقت سلاتے نہیں، وہ ٹائم پہ اچھل کو کود کو گیا تو بھی جانور مار لگا لیا تو تب کا مسئلہ، پہلے کا نہیں. زیادہ دماغ دوڑانے کو بول ڈالی مفتی صاحب کو بول کو پھر کام تو بھی گو میں یہ کریں گے. تو ایسے جو ہے جانور کے اوپر ایسے جانور قربانی میں جائز ہیں، یہ قربانی چلتا. اور وہ جانور جو کہ خصی ہو کر ہتا، خصی بولے تو خصی وہ جانور جس کے بال ہتے ہیں نہیں، بال وہ بچپن میں پھوڑ ڈال دیں، وہ جانور ویسے جانور بھی آتے ہیں. وہ جانور کیسا اللہ جانے کیا سمجھتے ہیں بھائی، آئی بھی ہے جائز نہیں ہے بولتے ہیں، نہیں، افضل جانور وہ قربانی کے واسطے افضل وہ ویسا جانور تلاش کر کو لیے تو نیکیاں زیادہ ملتے ہیں. پھر وہ کام سے پھوڑو نہ کو وہ کام سے پھوڑے تو پریشان. ویسا نہیں، کام تو بھی بچپن میں کرتے ہیں وہ عمل، بڑے ہونے کے بعد نہیں، بڑے ہونے کے بعد نہیں، بچپن میں ہوتا عمل. بچپن میں کو سے تو بھی پوٹلے کو ہندے، بکری کو ہندے، گائے بیل کو، بھینس کو، کھلگے کو کیا ایسا کیا تو بھی پھوڑے رہے تو ویسا اگر جانور ہے، اس کی عمر ہو کو ہے، عیبدار جانور نہیں ہے تو اسے خریدو، اسے خرید کر قربان کرو، انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ ثواب زیادہ دیتے. کئی کو بولے تو انسان ہو جانور ہو، ایک عمر ہونے کے بعد مرد کو عورت کی ضرورت، عورت کو مرد کی ضرورت، اسے ملاپ بولتے ہیں. ملاپ کی وجہ سے دونوں کے اندر بھی کمزوری آتی، ملاپ کی وجہ سے انسان ہو یا جانور ہو دونوں کے اندر کمزوری آتی. تو اسے کیا کرتے ہیں، جب وہ بال پھوڑتے ہیں، پھوڑے تو اب اس کے اندر ملاپ کی جو طاقت ہے، ملنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی، اب مل سکتا نہیں وہ جانور. تو جتنا اس کے بدن کو جاتا ہے، کوئی بھی غذا جاتی ہے وہ پوری طاقت میں بدلتی. تو جانور کیا ہوتا، طاقت میں بدلتا، مضبوط ہوتا. ویسا جانور اگر قربانی میں دیے تو جائز ہے. اور ایک مسئلہ ہے، کیا کون سا مسئلہ، خنسا جانور. خنسا کسے بولتے ہیں بولا، کیسا بھی نہیں، سو مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں، ہجڑا بولتے ہیں نہیں، اسے قرآن حدیث کے الفاظ میں کیا بولتے ہیں، خنسا بولتے ہیں. تو ایسا جانور وہ عیب، وہ جانور کے واسطے عیب. معلوم نہیں مردوانا کی نہیں کہ تو بھائی کو مذکر کی مؤنث کی معلوم ہی چھوتا نہیں ہے، ویسے جانور کو لا کو کیسا قربان کرتے بولو، وہ جانور چلتا نہیں. تو خنسا یعنی ہجڑا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں، وہ عیبدار جانور ہے. اور اسی طریقے سے حاملہ جانور کی قربانی، جبکہ بچہ جننے کا وقت قریب آ گیا ہو تو اس کی قربانی. ایسے بہت سارے جانور آتے ہیں، معلوم ہوتا نہیں، بیچنے والے بھی آج کل زمانہ ہے نا صرف پیسوں کا، پیسے آیا تو بس، بعد میں کیا ہوندے ہم نہ معلوم نہیں. ایک زمانہ تھا حاملہ جانوروں کو بیچنا نہیں، بیچنے کا ارادہ بھی لوگ کیا سمجھتے تھے، بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. آج کل ایسا نہیں ہے، بیچنے والے معلوم ہوتا یہ جانور کیا ہے، حاملہ ہے، پیٹ سے ہے بول کر پھر بھی انہوں بیچ ڈالتے ہیں. اور بیچنے والے کو یہ بھی معلوم انہیں لے کو جا کر پالنے نہیں، کاٹ لینے لے جاتا ہے، قربانی کے واسطے لے کر جاتا ہے، معلوم اسے، پھر بھی وہ لوگ بیچتے ہیں.
ہم نہ اس کے بارے میں تجربہ نہیں، ہمیں قربان کر دیے تو ہمارے اوپر کیا بھی گناہ نہیں، لیکن ہم نہ معلوم پہلے یہ حاملہ ہے، پیٹ سے ہے، چند دن میں بچہ جننے والی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہے، ناجائز نہیں، مکروہ۔ بہتر کیا وہ جانور نہیں قربانی میں، دوسرا جانور اس کے بدلے میں لے۔ اور اسی طریقے سے تھن ہتھی، بکری کے ہندے، گائے کے ہندے، اونٹنی کے ہندے، تھن ہتے ہیں نہیں، وہ تھن چھوٹے جانور کو ہے تو 2 رہتے، بڑے جانور کو 4 رہتے، اس میں سے چھوٹے جانور کا 2 تھنوں میں سے ایک تھن سوکھ گیا پورا، ایک تھن پورا سوکھ گیا تو وہ بھی کیا ہے، عیبدار ہے، وہ بھی چلتا نہیں۔ لیکن اس کے بارے میں کیا ہے، دوسرا تھن ایسا ہے جو کہ پہلے تھن سوکھنے کی وجہ سے دوسرے تھن میں دودھ میں کمی آتی نہیں ہے تو جائز ہے، لیکن دوسرے تھن میں کمی آتی ہے دودھ میں کا تو وہ عیبدار۔ اور اسی طریقے سے بڑے جانور 4 تھن ہتے ہیں، اسے ایک سوکھ گیا، 3 چلتے ہیں، کام کیا مشکل نہیں، 2 سوکھ گئے، 3 سوکھ گئے گا تو چلتا نہیں، وہ بھی عیب، وہ بھی قربانی کے واسطے نہیں۔ اور جو جانور چارہ نہ کھاتا ہو، صرف نجاست اور گندگی کھاتا ہو، ایسے بھی جانور کام تو دیکھیں، چارہ کھا نہیں سکا، خالی غلیظ کھاتا، دیکھیں ایسے جانوراں کو، جانوراں اللہ کے حرام جانوراں وہ نہیں، قربانی کے واسطے جو جانور چلتا وہ جانور ایسے ہتیں۔ اگر ایسا جانور ہے تو ہاں شریعت کیا بولتی ہے، وہ جانور جو چارہ نہ کھاتا ہو، صرف نجاست اور گندگی کھاتا ہو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ جو جانور پہلے اچھا تھا لیکن عین قربانی کے وقت اچھل کود کرنے سے عیبدار ہو گیا، اس کی قربانی درست ہے، مسئلہ بول ڈالا میں پہلے ایسا جانور جو قربانی والا جانور چارہ کھاتا نہیں، خالی گندگی کھاتا، نجاست کھاتا، وہ جانور بھی قربانی میں چلتا نہیں، ایسے جانوروں کو بازو رکھنا۔ اب قربانی کیسا کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ۔ تو قربانی کرنے کے واسطے افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھوں سے کرے، اپنی قربانی خود اپنے ہاتھوں سے کرے، خالی قربانی چنے، اپنے جتنے کام ہی پورے ہمیں خود سے کرنے کی کوشش کرنا، کسی دوسرے کے محتاج نہیں بننا ہمیں۔ امام صاحب ہلے، امام صاحب کرتے لے گا تو کیا فائدہ نہیں، کتنے دن کرو امام صاحب کرتے بولو، کتنے دن کرو قاضی صاحب نہلاتے، کتنے دن قاضی صاحب دفناتے، کب تو بھی وقت ایسا آتا شہر میں ایک قاضی بھی ملتا نہیں، تمنا نہلانے والے کون ملتے نہیں، آتے نہیں کون بھی، کس کا انتقال ہوگا کیا کرتے ہیں، ایسی حالت آتی نہیں کر سمجھنا نہیں، زندگی میں کبھی کبھی آتی حالت، اس کے واسطے ہمیں تیار ہونا، ہمارا کام ہمیں خود کرنے کی کوشش کرنا، سیکھنا، وہ کیسا سیکھنا، کس کا تو انتقال ہوا، نہلانے والے نہلاتے ہیں، جانا، جا کر بولنا ان کو، بھائی میں نہلاتا ہوں بول کر، ایسا سیکھے تو آتا۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو ہمیں خود نہلا لے سکتے ہیں، ہمیں خود دفنا سکتے ہیں، جنازے کی نماز ہمیں خود پڑھا لے سکتے ہیں۔ باپ کا جنازہ ہوتا، بیٹے کو جنازے کی نماز پڑھانے آتا نہیں، بیٹے کا جنازہ ہوتا، باپ کو جنازے کی نماز پڑھانے آتا نہیں، کب تک بولو، نہلاتے نہیں، دفناتے نہیں، کم سے کم جنازے کی نماز تو پڑھانا نہیں ہمیں، اتنا بھی ہمیں نہیں سیکھے تو فائدہ نہیں، پھر اس کے واسطے آگے بڑھنا، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو اس کے واسطے قربانی کیا کرنا، اپنے ہاتھوں سے اپنے قربانی کرنا، اور خود نہ کر سکیں، کر سکتے نہیں، کم سے کم ذبح کرتے وقت جانور کے سامنے موجود ہونا۔ اب جانور لٹانے سے پہلے چاقو تیز کرنا، اور جانور کو بائیں پہلو پر، یعنی بائیں پہلو بولے تو ڈیمے طرف سلا کر اس کا چہرہ کیا کرنا، قبلے کی طرف کرنا، پواں چہرہ سب قبلے کی طرف کرنا،
اور ذبح کے وقت قربانی کی نیت کرنا. یہ نیت کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا ہمارے وہ میں. بات بولے تو سمجھتے نہیں. نیت کسے بولتے ہیں بولو؟ دل کے ارادے کو نیت بولتے ہیں. اب ہاں کھڑوں کو لمبے دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو ہوتا کام ہوتا نہیں. کو سے نیت سے ہمیں آئیں کی وہ کام کی نیت الگ سے پھر نیت کرنے کی ضرورت نہیں. عشاء کی نماز کو نہیں، عشاء کی نماز کو نہیں، صبح کی نماز کو آج اب عشاء کی نماز کو نہیں، وہ نیت اب نماز کی. اب الگ سے دعائیں پڑھ لے کر نیت ہم بول لیتے رہے تو نماز سامنے چل جاتی ہے. امام صاحب ہمارے واسطے ٹکتے نہیں. کون بہنی میں امام صاحب ابھی میں نیت بنانا ہوں ذرا خود ٹکو تو ٹکتی امام صاحب. پہلے گرم گرم پوچھتے کون تو بولا تو اس کے واسطے نیت کیا کسے بولتی؟ دل کے ارادے کو نیت بولتی. تو قربانی کرتے ہیں ہمیں وہ نیت. ہاں دعا نہیں پڑے تو بھی چلتا، دعا نہیں پڑے تو بھی چلتا. بسم اللہ اللہ اکبر یہ ضروری، یہ بول کر ذبح کرے قربانی ہو جاتی. بہت سارے لوگ ہیں نا قربانی کرنا وہ نیت بولنا دعا بولنا بلک جا کر کیا کرتے ہیں قربان کر ڈالتے ہیں فوراً. ذبح ہونے کے بعد دعا بھی کرنا کرتے ہیں، ذبح ہونے کے بعد دعا بھی. یہ سب شریعت میں ضروری نہیں ہے. جو چیز ضروری نہیں ہے اسے ضروری سمجھو نو کو، ضروری سمجھے تو زندگی مشکل ہوتی. اب قربان کر ڈالے ذبح ہو گیا، گوشت پورا الگ ہو گیا تو گوشت کو کیا کرنا؟ 3 حصے کرنا. ایک حصہ گھر کا، ایک حصہ غریبوں کا، ایک حصہ رشتہ داروں کا سگیان کا. ہر حال میں کرنا. اب ایک مسئلہ یہاں کیا آتا؟ سگیا میں شوکارام بھی ہوتے ہیں، سگیا میں شوکارام بھی ہوتے ہیں، دوستا میں شوکارام بھی ہوتے ہیں. اللہ جانے کیا سمجھتے ہیں تو شوکار کو دیکھ کیا فائدہ، طریقہ نہیں ہو. شوکار کو دیکھو کیا فائدہ اگر کو سمجھتے ہیں. ارے انہوں ہم نہ دیتے ہیں ہمیں ان کو دیتے ہیں کیا فائدہ؟ ہماری عقل سے ہمیں سوچنا نہیں. شریعت کیا بولتی ہے اس پر عمل کرنا. غریبوں کا بھی حصہ ہے نہیں، غریبوں کا حصہ غریبوں کو دو، شوکاران کو دیتے ہیں. دوستان کا سگیان کا حصہ سگیان کو دو، اس میں مالدار ہندے غریب ہندے. شریعت بولنے کے بعد ہمارا فیصلہ نہیں. شریعت بولنے کے بعد قرآن حدیث کیا تو بولے تو انکھیاں من کر لینا، کانا موچ لینا، منہ موچ لے کو اس کے اوپر عمل کرنا. یہ مسلمان کی علامت نہیں. ہمارے عقل سے ہمیں سوچتے ہیں با انہیں شوکار انہیں مجھے دیا میں اسے دیا کیا فائدہ ہوا قربانی سے؟ نہیں. قربانی سے کیا فائدہ ہوتا ہے وہ اب معلوم ہوتا نہیں، ہاں جاننے کو معلوم ہوتا. تو اس کے واسطے اس میں ایک مسئلہ کیا ہے، بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں. کیا کون تو میرے گھر کو بھیجے تو میں اس کے گھر کو بھیجتا ہوں. یہ غلط، یہ غلط. ایسا نہیں کرنا. کون بھیجتا ہے اس کے طرف دیکھو نہ کو. غریب ہے غریب کا حق ادا کرو، رشتہ دار ہے دوست ہے اس کا حق ادا کرو، گھر والوں کا حق ادا کرو. نہیں کون تو بھی اچھا کھاتے پیتے گھرانے کا ہے پورا سال کھاتا ہے، انہیں کیا کرنا افضل ہے پورا ہے نا غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتا. کرے تو ثواب ملتا، کرے تو ثواب زیادہ ملتا. ہمیں کھاتے چھیں غریبوں کو کھلیں گے، 3 دن کیا کریں گے غریبوں کو کھلیں گے. نقصان کیا تو ہوتا، فائدہ سنا نیکیاں ملتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں. اس کے واسطے جن کے گھروں میں اللہ برکت دیں وہ لوگاں کیا کرنا قربانی کا پورا گوشت سگیا میں دوستا میں اور غریبوں میں بانٹنے کی کوشش کرو. اور برکت کے طور پر تھوڑا گوشت ہے نا قربانی کا اپنے گھر میں رکھو، رکھ کر اسے استعمال کرو. اور ایک حدیث ہے کیا ہے، قربانی کا گوشت کون تو محفوظ کر کو محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کا روزہ آتا، وہ روزے میں افطار کرے تو اللہ نے کیا بہت دیتے ہیں، اللہ نے کیا بہت دیتے ہیں. اس کے واسطے کتنا گوشت ہونا ہم نہ بولو، کتنا گوشت ہونا؟ کے جی بر ہوتا نہیں کے جی بر ہوتا نہیں، ڈی فریج ہم پورے فل ہوتے ہیں. کئی کو بولے تو بلّہ جنے یہ بھی ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے، محرم میں 10 تاریخ کو کھائے تو ثواب زیادہ کرتے ہیں. کھانے میں 1 کیجی رہے تو بھی ایک گھر آرام سے کھا لیتا. پورا ڈی فریج بھرا کو رکھ لے کو کب تو کرنٹ چل گیا
نہیں فریج خراب ہوگی پورا گوشت برباد ہوا تھا، تب افسوس ہوتا ارے غریبان دیا تو اچھا ہوتا تو اب کیا فائدہ. ویسا نہیں، جتنا کرنا ہے کتنا ہمارے واسطے استعمال میں ہمیں لاتی اتنا رکھ لے کر باقی کا دوسروں کو دو. اس سے محبت بڑھتی، اس سے محبت بڑھتی ہے. اور اسلام محبت بڑھاتا، دشمنی کو ختم کرتا. ایسے چیزوں سے انشاءاللہ محبت بڑھتی ہے. اور وہ آدمی جو تمہارے سے نہ اتفاقی رکھتا، موٹی باتوں میں دشمن کون تو بھی ہے، اسے خاص کر کو قربانی کا گوشت بھیجو اس کے گھر کو، تمہاری طرف سے قدم آگے بڑھاؤ. کیا ہوتا؟ اس کے دل میں تمہاری محبت آتی، دشمنی کیا ہو جاتی؟ محبت میں بدلتی. تو یہ طریقہ ہے. اب پورا ہو گیا قربانی کا چمڑا. قربانی کا چمڑا کیا کرنا، اس کے بھی مسئلے ہیں. قربانی کا چمڑا افضل کیا ہے؟ ہمیں خود استعمال کر لینا. افضل کیا ہے؟ ہمیں خود استعمال کرنا. استعمال کیسا کرنا؟ مسلح بنا لے سکتے ہیں ہمیں. کیسا بنانا؟ اللہ قابو سے. کسی تو صبر ہے تو کر لو. چمڑے کا مسلح ہمیں دیکھیں، مسجدوں میں دیکھوں میں. بکرے کا، بڑے جانور کا دیکھا نہیں، بکرے کے جانور کا وہ چمڑا کیا کرتے ہیں؟ اچھا صاف کر کو سکھا کو مسلح کے طور پر استعمال کرتے ہیں. کون تو دسترخوان کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کون تو بستر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جائز ہے، یہ افضل ہے. کسی تو صبر ہے تو کر لو. نہیں ہو سکتا نہیں ہمارے سے تو کیا کرنا؟ وہ چمڑا صدقہ کرنا، کسی غریب کو دو. نہیں غریب کو دیتے نہیں تو کسی مدرسے کو دو. مدرسے کو دیے تو بھی ثواب، اور غریب کو دیے تو بھی ثواب، ہمیں خود استعمال کرے تو بھی ثواب. یہ تین ہی. چوتھا رستہ دیکھو نو کو، چوتھا رستہ دیکھو نو کو. اللہ جی نے کیا کرتے ہیں؟ قربانی کا جانور ذبح کرتا نہیں خسے، اسے ذرا گوشت دیال کو چمڑا لے لے گتی سے. یہ جائز نہیں. اب تو چمڑے کا ریٹ نہیں ہے. ایک زمانے میں ریٹ اچھا تھا، وہ زمانے میں بلّہ کرتے تھے میں جوب سے 500 دینا کا تو مشکل. اب کیا کہتا کہ اب بڑا نقصان ہو گیا سکا فیل ہوتا انسان. لیکن ایسا غلط کام انسان کرتا. تو چمڑا ہمیں خود استعمال کرنا، نہیں کسی غریب کو صدقہ کرنا، نہیں کسی مدرسے کو دینا. یہ اس میں ہم نا ثواب ملتا. اس کے علاوہ چوتھا رستہ ہمارے لیے جائز نہیں. تو یہ جو ہے قربانی کے مسائل، بہت سارے مسائل تھے. وقت بہت، مغرب کے بعد مجلس شروع ہوئی ہوتی تو پورے مسئلے میں بولتا تھا. عشاء کے بعد شروع ہوئی مجلس. یہ تمہاری کالنی میں پہلی مجلس. یہ مجلس شہر کے بڑے مسجدوں میں کرنا تھا سو، شہر کے بڑے مسجدوں میں کرنا تھا سو. لیکن ہمارے مولانا کا، حبیب الرحمان کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. انہوں دونوں نہیں کالنی میں کریں گے، کالنی میں ماحول آنا، یہاں کے لوگوں کے اندر بھی کچھ تڑپ آنا، دینداری آنا بول کر انہوں دونوں یہ کرے تو ٹھیک ہے ہاں کریں گے بول کر ہمیں مشورے سے یہ مسجد طے کرے ہیں. تو اس سے یہ پہلی مجلس. آگے انشاءاللہ جب بھی مسائل کی مجلس لگتی ہے ہر حال میں ہر مجلس کو آنے کی کوشش کرو. ایک مسئلہ سیکھنا اپنے مقام میں کتنے رکعت؟ اللہ نے 100 رکعت سمجھتے ہیں، نہیں 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بھی افضل. 1000 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ کب تو ٹرائی کریں. 20 رکعت تراوی پڑھنے نیچے اوپر ہو جاتی تھی. کون تو بھی ہے نہیں کیا سوتا ہتا، کون تو اٹھتا ہتا، کون تو بیٹھتا جھکتا، باہر جاتا آتا، وضو. امام صاحب کیا کی پوری عشاء کی نماز، پورے تراوی ویتر پڑھا کو سکون سے پڑھاتے. ان کو پوا میں درد ہتے نہیں، پیٹ کا درد ہتا نہیں، کمر میں درد نہیں، وضو بھی توڑتا نہیں. پیچھے والے کو بہت وضو توڑتا ہوگا کیوں. 20 رکعت پڑھنے سے کتنا ٹائم لگتا؟ گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ. چلو تراوی لمبی 100 رکعت کو گھنٹہ ڈال لیں گے. 1000 رکعت کا تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 10 گھنٹے مکمل پڑھے تو ایک مسئلہ کتنے خود میں سمجھتے ہمیں 2 لحاظے 3 لحاظے میں مسئلہ
کسی عالم کے پاس بیٹھا تو سمجھ میں آتا. 2-3 لحاظاں کا کام 10 گھنٹے سے بھی زیادہ ثواب دیتا. اس کے واسطے مسئلے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو. کیا تو بھی چھوٹا مسئلہ ہم دو معلوم نہیں ہے, کسی عالم کو فون کرو. نہیں, اور یہ بھی بات یاد رکھو, تمہیں مسئلہ پوچھنے کسی عالم کو فون کرے تو وہ عالم تمہارے واسطے خوش ہوتا. دنیا کا کوئی سا عالم بھی تمہارے بارے میں دل تنگ کرتا نہیں. کون تو بھی دل تنگ کرتا ہے بولے تو شریعت کی نظر میں اسے عالم بولتے نہیں, اسے عالم بولتے نہیں. دنیا کا کوئی سا عالم بھی مسئلہ پوچھنے پر صحیح مسئلہ بولتا اور خوش بھی ہوتا, بھائی فلاں آدمی مجھے فون کرو کو مسئلہ پوچھا. کتے کی رات کو ایک فون 11 بجے آیا, ایک فون 2 بجے آیا. گھر والے پریشان ہو گئے, رات میں 11 بجے 2 بجے کئی کو فون آتے ہیں, کون فون آن کرتے ہیں بول کر مسئلے پوچھتے ہیں 11 بجے. ایک قربانی کا مسئلہ 11 بجے رات کو توفیق ہوتی ہے. اور ایک چھوٹا بچہ انتقال ہوا, اس کے بارے میں مسئلہ 2 بجے رات کو. کوسا عالم بھی رات کو مسئلہ پوچھنا آنے کا نہیں. ڈاکٹر کا ٹائم فکس تھا, اے ٹائم سے اے ٹائم تک. اس کا گئے تو 500 روپیہ فیس بھی لیتا. عالم فیس لیتا نہیں اور وقت بھی فکس نہیں ہے, یہ ٹائم کچھ بول کر کبھی تمہیں پوچھ سکتے نہیں, دوسرا کو پوچھ سکتے نہیں, منجے پوچھو. دن ہندے, رات ہندے, صبح ہندے, شام ہندے, کبھی ہندے, انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں. تو یہ کتاب الخلیل, یہ کتاب کا نام الخلیل, یہ کتاب ہمارے مدرسے سے ہر مہینہ نکلتی ہے. میں فردوس مسجد میں بھی اعلان کرا تھا, یہ سال ہمیں ہے نا گئے سال سے شروع کریں, ہر مہینہ یہ کتاب نکلتی ہے. تو یہ کتاب اس میں اردو بھی رہتا, تیلگو بھی رہتا. یہاں میرے پاس خالی اردو ہے, تیلگو کی کتابیں ہیں ہی نہیں حبیر رحمان. یہ کتاب کی قیمت ہے, کتنا ہے بولو, 50 روپے. 50 روپے ہر حال میں ہر مہینہ یہ کتاب مولنے کی کوشش کرو. ہمیں ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں تمہارے تک دین پہنچانا بول کر. 50 روپے کون سا بڑا مشکل بولو, مہینے میں, ہر دن نہیں, مہینے میں ایک مرتبہ 50 روپے مول کر یہ پڑھو. کتاب تیلگو میں بھی ہے یہ کتاب, پڑھو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ملتا تم نا. اب کتابیں ہیں تیلگو میں بھی, وہ کتاب مول کر لے کو جا کو گھر میں پڑھو, ایک سے لے کر آخر تک پورے مسئلے تم نا قربانی کے ملتی ہیں. تمہارا کیا مسئلہ رہا تو بھی انشاءاللہ یہ کتاب کے ذریعے سے حل ہو جاتا. نہیں اس کے علاوہ کیا تو مسئلہ ہے تو فون کرو, انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو یہ نام سے ہمیں یوٹیوب چینل بھی شروع کریں, الخلیل یوٹیوب چینل. اس میں یہ مسئلے آتی ہیں, یہ باتیں آتی ہیں, تیلگو بھی رہتا, اردو بھی رہتا. تو اس سے بھی آپ لوگاں کیا کرو, فائدہ اٹھاؤ. اور یہ زمانہ سہولت کا زمانہ, اللہ سہولت دیں, فائدہ اٹھاؤ. نہیں بولے تو فائدہ اٹھائے, نہیں بولے تو ایک کشمیر کے ایک بہت بڑے عالم شیخ الحدیث مدرسے کے حضرت کا بیان ایک مرتبہ سنا میں. حضرت بیان میں کیا بولتے ہیں بولے تو, آزادی کے وقت میں جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا, شریعت پر چلنے کی کوشش کرتا, تنگی کے وقت میں, فتنوں کے زمانے میں بھی اللہ شریعت پر چلاتے ہیں. آزادی کے زمانے میں کون تو بھی اللہ کے احکامات کو چھوڑتا, شریعت کو چھوڑتا, اس کے بعد فتنوں کے زمانے میں انہیں چاہا تو بھی, 1000 کوشش کرا تو بھی اللہ توفیق دیتے ہیں. مثال دیکھو, بولے حضرت نماز آج آزادی سے ہم پڑھ سکتے ہیں, نماز کے اوپر کیا بھی پابندی نہیں ہے. یہ ویڈیو آج کا نہیں, قریب 15 سال پہلے کا, وہ زمانے میں بولے تھے حضرت. تو کون تو بھی نماز اب آزاد, کیا بھی مشکل نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں بولے تو, کب تو بھی حکومتوں کی طرف سے کیا تو بھی پریشانی ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے گا, تو وہ ٹائم پہ بھی اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں. ویسا کوسا تو موقع آتا زندگی میں دیکھیں, بھول گئیں, کرونا بھول گئیں. کتنے جنے کوشش کرے مسجد کو آنا بول کر, آ سکے. رمضان پورا مہینہ بیکار گزرے ہمارا.
پورا مہینہ ایک مسجد میں 4 جنے نماز پڑھنا. ہاں کتنے کی مسجدیں ہماری گاؤں کے رمضان میں 100 آدمیاں تک تراویح پڑھتے ہیں. ایسے بڑے بڑے مسجدیں ہیں ہاں، لیکن کتنے آدمیاں؟ 4 آدمیاں. 4 آدمیاں میں بھی کیسا؟ ایک امام ہنا، 3 مقتدیاں ہنا ہاں، اور اس میں بھی کیا 2 آدمیاں کے بیچ میں ایک جنا کھڑنے کا جگہ چھوڑنا. ایسی حالت دیکھ کر آئیں ہاں، ایسا ہوتا نہیں، سمجھو نہ کو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہے کرتے ہیں. تو اس کے واسطے اب ہمارے پاس موقع ہے، نمازاں پڑھ سکتے ہیں، ہمیں نمازاں پڑھو، روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھو، شریعت پر چل سکتی ہیں چلو، اللہ کے احکامات کو پورا کر سکتی ہیں کرو، اللہ کی عبادت کر سکتی ہیں کرو. فتنوں کے زمانے میں انشاءاللہ اللہ توفیق دیتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہم نہ کیا بھی تکلیف نہیں سکا، ہمیں عبادتاں پورے کر لے سکتے ہیں. نہیں آج ہمیں سستی کرے تو بعد میں کرنا اگر کو بولے تو بھی اللہ موقع دیتے ہیں. اس کے واسطے یہ کتاب سے فائدہ اٹھاؤ. 50 روپے قیمت اس کی ہے. کیا 50 روپے ہمیں کیا بزنس کرتے نہیں، یہ سوچو نا گا ہاں، مفتی صاحب کو کیا کی بیپار کر لیتے ہیں. یہ کتاب زیراکس کرانے 60 روپے ہوا، ہم نا 60 روپے ہوا، 10 روپے ہمارا لاس ابے 10 روپے ہمارا نقصان. پورے پیسے بھی لیتے نہیں ہمیں. کیا واسطے؟ تمہارے تک دین پہنچنا، تمہارے تک صحیح مسائل پہنچنا بول کر کوشش کرتے ہیں. تیلگو میں آتی ہے کتاب یہ ہمارے واسطے بہت بہترین موقع، اس سے فائدہ اٹھاؤ. پورے لے کر جانا، کتنے ہی اتنے بھی لے کر جانا. فری لے کو جانو کو، فری نہیں، پیسے دے کو لے جاؤ. پیسے دے کو لے گئے تو قدر ہوتی اس کے. گھر میں بیٹھ کو پڑھتے ہیں کیا نہیں، فری لے گئے تو پوٹلما بنا لیتے ہیں، پیپر پھاٹ کو پوٹلما بنا لیتے ہیں، نہیں کہ تو گجری والے ڈالتے ہیں. اس کے واسطے 50 روپے زیادہ پیسے نہیں، ہر حال میں ہر ساتھی لے کر جاؤ. تو یہ جتنے مسئلے ہمارے سامنے بیان ہیں، پورے مسئلوں کو اپنے ذہن میں رکھو. مسئلہ کون سا تو بھی سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں بھی تمہیں کیا کر سکتے ہیں، فون کرو کو پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح شریعت کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی اور ہر مسئلے کو جان کر اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. روزہ ایک روزہ ہے، اصل 2 نہیں، ایک روزہ جمعے کے دن کا روزہ ہے. آخری وقت سحری کا 4:20 4:20 سحری کا آخری وقت ہے. افطار کا وقت مغرب کا ٹائم، اذان ہوتے افطار کا ٹائم ہوتا، وہ ٹائم پہ ہمیں روزہ کھول لے سکتے ہیں. ایک روزہ ہے جس کے پاس سہولت ہے رکھنے کی کوشش کرو، سہولت نہیں تو بھی ذرا تکلیف پڑ کو رکھو، انشاءاللہ اللہ بہت ثواب دیتے ہیں. اور روزہ رکھنے سے گناہ کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہوتا، دل کے اندر نور پیدا ہوتا. اس کے واسطے جمعے کے دن روزہ رکھنے کی کوشش کرو. اور قربانی واجب ہے تو قربانی ہر حال میں کرو، نہیں کر سکتے کہ تو بڑے جانور میں حصہ لو، ضروری ہے. بچا لے انہوں کو، بچا لے تو کیا فائدہ نہیں، کیا اللہ کو جواب دینا پڑتا. کریں گے نہیں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.